المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود ومن أبي بن كعب ومن معاذ بن جبل ومن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل القرآن على 7 أحرف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام اور حضرات قرائے اعظام اور جملہ سامعین، عزیز طلباء، ہمارے لیے آج کی یہ گھڑی انتہائی بابرکت ہے اور انتہائی پرمسرت ہے. قرآن کی نسبت پر جو مجلس قائم کی جائے وہ مجلس بہت ہی بابرکت ہوتی ہے. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. اس عظیم کتاب کی خدمت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک امت کے ماہرین اور امت کے خدمت گزار اور امت کے اکابر اس عظیم خدمت کو انجام دے رہے ہیں. ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ قرآن پاک کی خدمت ہے. اسی خدمت کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات بھی نمایاں ہوئی ہیں، تابعین کی شخصیات بھی نمایاں رہی، تبع تابعین بھی نمایاں ہوئے، اور ہمارے اس دیار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فیض کو پہنچایا. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 70 سالوں سے پابندی کے ساتھ مساجد کے اندر قرآن پاک کی اس مبارک خدمت کا ایک نظام منظم طور پر چل رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، جو قبروں میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اس قرآن کریم کی خدمت کو عام کیا اور گھر گھر پہنچانے کی کوشش کیا. اس کے لیے انہوں نے مساجد کو منتخب کیا. حضرت مولانا قاری ضیاء الدین صاحب معروفی نور اللہ مرقدہ بہت عظیم قاری تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات اور بڑے کمالات سے نوازا تھا. اور حضرت کے اندر ایک خاص وقت جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے اساتذہ سے سنا، کہ قاری صاحب بہت ہی زیادہ تواضع اختیار کرنے والے اور حیا و نمود سے بہت زیادہ بھاگنے والے تھے. دکھلانے کا جذبہ ان کے اندر بالکل نہیں تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مجھے پڑھتے ہوئے سن لیں، اس قدر ان کے یہاں اخفا تھا. ایک مرتبہ مدرسے کا جلسہ تھا، لوگوں نے اصرار کیا کہ قاری صاحب تلاوت آج آپ کی ہوگی. حضرت مولانا عبدالباری صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی اصرار تھا.
قاری صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے، اور بڑی خوشامد کے بعد میں نے سنا کہ اس طور پر تلاوت کی تھی کہ دفتر اہتمام میں سسٹم بٹھا دیا گیا تھا اور دفتر اہتمام کو بند کر کے انہوں نے اندر سے تلاوت کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں کی یہ مثال ہے، اور جبھی تو ان کا فیض آج 70 سالوں تک چل رہا ہے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ جو درخت لگے گا اسی قدر بابرکت ہوگا اور اسی قدر دیر پا ہوگا، اس کے اثرات دیر تک اور دور تک پائے جائیں گے۔ قاری ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو درخت لگایا، وہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ دیکھنے میں تو ممکن ہے کہ قاری صاحبان آپ کو معمولی لگے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس مبارک پور میں ہمارے بزرگوں نے جو درخت لگایا اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں، ہندوستان کے مختلف خطوں میں، بلکہ قرات کے سب سے بڑے مراکز میں جو قرات تجوید کے بروایت حفظ کے بروایت ثلاثہ کے جو مراکز ہیں، اور مراکز کا سلسلہ آپ کے مبارک پور اور آپ کے احیاء العلوم سے جڑتا ہے اور انہی مسجدوں سے جڑتا ہے۔ انہی مسجدوں کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو عام فرمایا۔ میں الحمدللہ ہندوستان گھوما ہوں، اکثر صوبوں میں میرا جانا ہوا اور اکثر بزرگوں میں۔ ابھی چند روز پہلے کسی نے مجھے خبر دیا کہ کلکتہ کے اندر اس وقت کورونا نہیں مل رہے ہیں، کلکتہ میں کورونا کی تعداد تقریباً ختم ہو چکی ہے اور مزید نئے کورونا تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کلکتہ میں ہمارے قاری عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ پورا کے رہنے والے تھے، وہ کلکتہ کے اندر پڑھاتے تھے، باضابطہ وہاں مدرس تھے اور قرات کی خدمت کیا کرتے تھے۔ گجرات جو اس وقت قرات تجوید کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس کا بڑا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گجرات والوں کو علم قرات کے ذریعے سے خوب نوازا ہے، خوب مالا مال فرمایا ہے۔ ان کے یہاں بڑے بڑے قرآن ہیں جو اس وقت پورے عالمی پیمانے پر مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالمی پیمانے پر انہیں قبول کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کے قرآن ان کے یہاں آتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے وہاں ایک استاد تھے جس مدرسے میں پڑھاتا تھا، قاری عبدالحق صاحب دامت برکاتہم، پالنپور کے رہنے والے۔ ایک دن میں نے قاری صاحب سے پوچھا، اچھے قاری تھے، سبا عشرہ کے قاری تھے، میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نے علم قرات کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے اپنے مدرسے کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھ یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے، اور مولانا ضیاء الدین صاحب معروفی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دلہن جامع مسجد میں بیٹھ کر قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم قرات حاصل کیا تھا، اور معلوم یہ ہوا کہ ان کے ذریعے سے پورے گجرات میں وہ علم جو قاری ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بانٹا تھا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان بزرگوں کے واسطے سے گجرات تک پہنچایا۔ یہ اخلاص کی برکت تھی، اخلاص کی برکت تھی۔ جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آج ہم اس مسجد میں سمجھتا ہوں دوسری مرتبہ قرآن پاک کی مناسبت سے آئے ہوئے ہیں۔ سال کے شروع میں قاری ابوبکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں پر ایک نظام قائم فرمایا کہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ نظام شروع کیا، اور بفضل اللہ ہم لوگ اس افتتاح میں شریک تھے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس سال قاری صاحب کے یہاں بچے تیار ہو چکے ہوں گے اور ہم لوگوں کو پروگرام میں شرکت کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ایک سال کے اندر قاری صاحب نے ان سارے بچوں کو تیار کیا جن کا قرآن کریم آپ نے ملاحظہ فرمایا، سماعت کیا۔ بچوں نے عمدہ قرآن کریم ماشاءاللہ پڑھا، سبا بھی عمدہ اور حفظ بھی عمدہ،
اس قلیل مدت میں اس مدرسے کی یہ دریافت اور اس مسجد کی یہ دریافت یقیناً قاری صاحب کے لیے اور اس مسجد کے مصلیان و منتظمین کے لیے انتہائی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو دراز فرمائے۔ قاری صاحب کو میں جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں، جب ہم لوگ طالب علم تھے اور مبارک پور میں پڑھتے تھے، بلکہ پربلہن کی مسجدوں میں علم قرات حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت قاری صاحب بحیثیت ایک مدرس دوسری مسجد میں قرات کے نظام کو اور قرات کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے تھے، اور میں جانتا ہوں کہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی علمی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بچوں کو تیار کرنے کا خاص ملکہ ہے اور بچوں پر خصوصی طور پہ محنت کرتے ہیں۔ اس محنت کے اثرات الحمدللہ ابھی ہم نے ملاحظہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو دراز فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں حاجی حیات اللہ صاحب اور فیصل بھائی ان لوگوں نے محنت کیا، ایک نظام بنایا کہ بالغ غیر بالغ جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے، ان کو بھی موقع ملے کہ قرآن پاک کے حافظ بن جائے۔ حفظ قرآن کریم کے لیے بھی انہوں نے ہمارے محلے سے ایک حافظ صاحب کو رکھا اور ماشاءاللہ 5 بچے اس وقت قرآن پاک کا حفظ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ بچوں نے 4 پارے کر لیے، کسی نے 5 پارے، کسی نے 2 پارے، کسی نے 3 پارے۔ بہرحال ماشاءاللہ یہ بھی سلسلہ اور یہ بھی نظام قائم ہے جو قابل تقلید ہے، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں اور جتنا سیکھتے ہیں اسی قدر آگے بڑھتے ہیں، اس لیے یہ تو سلسلے اسی طرح جوڑتے ہیں۔ آج اس مجلس میں بہت سارے حضرات شریک ہیں، آپ کے لیے یقیناً یہ منظر قابل تقلید ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں یہ نظام بنائیں۔ اگر قرآن کا نظام آپ اپنی مسجدوں میں بنانا چاہتے ہیں تو مدرسہ اس کے لیے پورے طور پہ معاون ہوتا ہے۔ مدرسہ آپ کے بچوں کا امتحان بھی کراتا ہے، مدرسہ ان کو سند بھی دیتا ہے اور مدرسہ جو ہے سال میں دستار بھی کرتا ہے۔ میں ایک بات رک کر بتا دوں، ہمارے مدرسے میں الحمدللہ ہر سال تقریباً 50 طلبہ حافظ ہوتے ہیں، تقریباً 40 طلبہ قاری ہوتے ہیں خاص مدرسے کے کیمپس میں۔ ہر سال کا یہ نظام ہے، اس سال بھی الحمدللہ تقریباً 47 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس سلسلے میں تھوڑا سخت ہوں نظام کے تعلق سے۔ جب بچے ختم کرتے ہیں، جب بچوں کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آج کچھ نظام ہونا چاہیے مٹھائی کا۔ تو جس دن قرآن ان کا مکمل ہوتا ہے تو قرآن کی تکمیل کے دن گھر والوں کا اصرار رہتا ہے، وہ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تھوڑا جشن کا ماحول ہو جائے، اکٹھا ہوتے ہیں اور بچہ ختم کرتا ہے، آخری سبق اپنے استاد سے سناتا ہے، میں اس سبق پہ شریک نہیں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں 47 بچے سال میں 47 دن ختم کریں گے۔ کتنے دن؟ 47 بچے سال میں 47 دن ختم کریں گے اور ان 47 دنوں میں ہمارے مدرسے کی تعلیم کا نظام کم از کم 2 گھنٹہ متاثر رہے گا۔ بلکہ کہیے کہ جس درسگاہ میں آج ختم ہے تو مٹھائی کے نام پر بچے اس دن چھٹی کر لیں گے۔ کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی سموسے لا رہا ہے اور کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے تو اس دن پڑھائی نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے یہ نظام بنایا اور مدرسے کی طرف سے نظام بنایا کہ سال میں صرف 1 دن ختم کا پروگرام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ سال میں صرف 1 دن ہم ختم کا پروگرام کریں گے اور من جانب مدرسہ ہوگا، اس کے اخراجات مدرسہ برداشت کرے گا اور بچوں کا جو بھی اعزاز اکرام ہو سکتا ہے مدرسہ کرے گا۔ گھر والے بھی تشریف لائیں، اس پروگرام میں حصہ لیں۔ الحمدللہ اس پہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی گھر والا بہت مصر ہوتا ہے اپنے استاد سے، بچے کے استاد سے کہتا ہے کہ میں ختم کرانا چاہتا ہوں، تو آتے ہیں کرتے ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ نکیر بھی نہیں کرتے لیکن شامل نہیں ہوتے ہیں تاکہ ایک مدرسے کا جو نظام ہے وہ نظام اچھی طریقے سے چلتا رہے۔ اسی طرح بچوں کی دستار کا ایک نظام ہے،
اب مدرسے والے اور مسجدوں میں جو تعلیم کا نظام چل رہا ہے، ہم سے چاہیں کہ دستار کرا لیں اپنی مسجد میں بنا کر. پچھلے سال قاری بولکر صاحب نے مجھ کو بلایا تھا، میں نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے. حالانکہ قاری صاحب میرے پڑوسی ہیں اور بہت گہرا تعلق ہے، بہت قریبی تعلق ہے، مجھے مانتے بھی ہیں اور میں بھی ان سے دل سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں شامل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کے ہم پابند ہیں، اس نظام کے تحت چلتے ہیں. اس لیے اگر آپ لوگ میرا کوئی طرز اور میرا کوئی عمل برا لگا ہوگا تو میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ سب نظام کو سنبھالنے کے لیے ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ چپل اٹھوائیں تو چپل بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ، کوئی گریز نہیں ہوگا. اگر کہیں گے میرا جوتا سیدھا کر دو وہ بھی کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مدرسے کا ایک نظام ہے، اس نظام کو ہم لوگ چاہتے ہیں جو ہمارے اکابر کی روایات ہے اس روایت کے مطابق ہم چلتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب تک موقع دیں گے انشاءاللہ دین کی خدمت لیتے رہیں گے تو ہم لوگ خدمت کرتے رہیں گے. جب یاد کریں گے تب آئیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، مجھے قرآن پاک سے بے حد محبت ہے، قرآن پڑھنے والوں سے بے حد محبت ہے، اور قرآن پڑھانے والوں سے بے حد محبت ہے. کیسے باشد اگر کوئی بھی فرد قرآن کی خدمت کر رہا ہے تو میرے نزدیک وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے اور بہت عزیز ہے. میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں. اگر اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور ان کی باتوں کو میں جلدی ٹال نہیں پاتا. میں چاہتا ہوں کہ خوب اعزاز ہو، قرآن پڑھنے والوں کا بھی اور قرآن پڑھانے والوں کا بھی خصوصی طور پر اعزاز ہو. یہ امت کے محسنین ہیں، یہ امت کے محسنین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس کو کسی اور سانچے میں اور کسی اور ترازو میں ہم تولنا چاہیں تو تول نہیں سکتے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے، قرآن کی خدمت. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، تقریباً 100 صحیفے نازل فرمائے. ان کتابوں میں سب سے عظیم کتاب اللہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم من وہاں محفوظ ہے، دیگر کتابیں محرف ہو چکی ہیں، بدلی جا چکی ہیں. قرآن کے حروف بھی محفوظ، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، اور قرآن کریم کے جو رسوم ہے وہ بھی محفوظ ہے. کہاں پر وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ بھی محفوظ ہے، کہاں پر سکتا ہے اور کہاں پر وقفہ ہے یہ بھی محفوظ ہے. قرآن کریم کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، اور قرآن کریم کے معانی بھی محفوظ ہیں، قرآن کریم کی تفسیریں بھی محفوظ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرانا اور قرآن کو زبان سے پڑھوانا اور قرآن کی تفسیر کرانا یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں حافظ بھی تیار ہوتے ہیں، قاری بھی تیار ہوتے ہیں اور عالم بھی تیار ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ تینوں کی تینوں اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے انہیں چنا ہوا ہے. ان بچوں نے قرآن کریم کا طریقہ سیکھا کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے. قرآن پاک کی تلاوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کھینچ کر پڑھتے تھے، لیکن کھینچنا بھی ایک مقدار میں ہو. بے مقدار ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا. قرآن نے اس مقدار کو بھی بیان فرمایا. اور یہ اساتذہ کرام ان بچوں کو سکھاتے ہیں کہاں پر کتنا کھینچنا ہے، کیسے کھینچنا ہے. صحابہ نے نقل کیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے.
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو یقرأ حرفا ایک ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر کے پڑھتے تھے. بہت صاف صاف پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام. آپ کی قرات انتہائی عمدہ تھی، جو سنتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کے لیے کفار مکہ آپس میں طے کرتے تھے کہ نہیں جانا ہے، کسی کو نہیں جانا ہے. جو سب سے پہلے دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا نہیں جانا ہے، وہ سب سے پہلے پہنچتا تھا. اور نبی علیہ السلام جب رات میں پڑھتے تھے تو جا کر یہ کان لگا کر سنتے تھے اور قرآن کریم میں یہ مت ہو جایا کرتے تھے. اس قدر عمدہ قرآن پڑھنے والے تھے نبی علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اچھی خوبصورت آواز والے نبی سے خوش ہوتے ہیں. جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے سنوار دو. قرآن پڑھو تو عمدہ پڑھو، ایسا پڑھو کہ لوگ مست ہو جائیں اور آپ بھی مست ہو جائیں. دل لگا کے پڑھو. جب طبیعت ہٹ جائے اٹھا جائے تو قرآن کو چھوڑ کے تلاوت بند کر دو. جب تک نشاط رہے تب تک پڑھو اور خوب عمدہ پڑھو. اور فرمایا من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو قرآن کو گا کر پڑھے وہ ہم میں سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. جو قرآن کو سوار کرنا پڑے ہم میں سے نہیں. ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی ہے جو قرآن پڑھنے میں غم زدہ نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے اندر حزن کا بھی غم کا بھی اثر ظاہر ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ من لم يستغني بالقرآن فليس منا. ایک مفہوم یہ ہے جو قرآن کو پا کر دوسری کتابوں سے بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں سے بے نیاز کر دیا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو دو طریقے سے نازل فرمایا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر شب قدر میں قرآن نازل فرمایا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. تو پورا قرآن کریم ایک مرتبہ بھی نازل ہوا. اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے واسطے نازل ہوا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. جستا جستا تھوڑا تھوڑا یہ قرآن کریم نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طریقے سے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور نبی علیہ السلام پر قرآن کی جب آیات اترتی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنے لگتے تھے، بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے. اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور قرآن کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا اور اس کی تفسیر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کی جب آیات اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات کا بوجھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کئی بکانا بدو الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا. اس نے بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو آپ کو اس قدر تاب محسوس ہوتی کہ آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینے جھڑنے لگتے تھے. نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو تو اونٹنی وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی ران پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے. صحابی کا بیان ہے ایسا لگتا تھا میری ران پھٹ جائے گی، الگ ہو جائے گی.
اس قدر بوجھ تھا وحی کے اندر، کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو برداشت کیا ہوگا؟ اب جب وحی اترتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے، کاتب وحی حاضر ہوتے اور نبی علیہ السلام کے اس وحی کو کہیں پر کاغذ کے اندر اور کہیں پر کسی پتے پر اور ہڈیوں پر، کھجور کی چھالوں پر، پتھروں پر، مختلف جگہوں پر قرآن کریم کو لکھ دیا جاتا تھا، اور اس طرح منتشر طور پر قرآن کریم جمع کیا جا چکا تھا، لکھا جا چکا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا سب سے اہم طریقہ جو اپنایا گیا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کے سینوں میں قرآن کریم کو نقش کر دیا گیا تھا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے قرآن کی آیات کو سیکھا تھا اور اس کے حافظ بن گئے تھے۔ قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ نے یاد کر لیا تھا، ان کو قرآ کہا جاتا تھا، وہ قرآن قرآن تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنایا تھا، اس چبوترے پر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی اور اس چبوترے پر بیٹھنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کا کوئی مکان نہیں تھا، وہی مسجد ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہی سب کچھ تھا، اسی چبوترے میں رہتے۔ ان کے لیے کسی راشن کا انتظام نہیں تھا، کسی مطبخ کا نظام نہیں تھا، بلکہ انصار مدینہ اپنے باغات کی کھجوریں کبھی لا کر لٹکا دیا کرتے تھے، وہی ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ ایک روز یہ فقراء صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، گوشت روٹی کھائے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں گوشت روٹی کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انتظام فرمایا، اور یہ قربانیوں کے ساتھ ان صحابہ نے قرآن کریم کو یاد کیا۔ اور سچی بات یہ تھی کہ یہ جو صحابہ صفہ میں رہنے والے تھے، قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مجاہد بھی تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ بیرے معونہ کے موقع پر 70 قرآن کو شہید کیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس قدر اپنے اندر حسن و ملال کا احساس کیا کہ ایک مہینے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، تب آپ علیہ السلام رکے ہونا ایک مہینے تک لگاتار قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا خصوصی مقام تھا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں قرآن کی تھوڑا سا ایک تاریخ، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قرآن کریم کہیں محفوظ نہیں تھا، قرآن کریم منتشر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کو خبر ملی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے اور لوگ جو قدر جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اجمیوں کے اندر بھی ایمان پھیل رہا ہے، صحابہ میں قرآن کو لے کر بہت اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو قرآن کریم کو جمع کیا جائے، لکھ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جنگ یمامہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 700 صحابہ، حفاظ صحابہ شہید کر دیے گئے تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ کہنے لگے مجھے اندیشہ ہوا یہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ اس قرآن کریم کو جمع کرا دیں، مجھے ڈر ہے کہیں یہ قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ تم اس کام کا مجھے حکم کیوں دے رہے ہو جو کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا؟ کہتے لیکن میں نے اتنا اصرار کیا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور ہم لوگوں نے آپس میں طے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم کاتب جو کاتب وحی کے زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کو طلب کیا جائے اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے. وہ نوجوان ہیں، حافظہ ان کا قوی ہے اور نیک صالح ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی جائے، یہ ذمہ داری وہ اچھی طریقے سے نبھا سکتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کر دیں تو کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا دشوار تھا. اگر مجھے یہ لوگ مکلف کرتے کہ ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے دوسری جگہ تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کریم کو ایک جگہ محفوظ کرنا یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا. لیکن بار بار ان کے اصرار پر مجھے شرع صدر ہوا. قرآن کی ایک جماعت، ایک کابینہ بنی، ایک جماعت تیار ہوئی اور اس جماعت نے مل کر اس پورے قرآن کریم کو جمع کر دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جمع کرنا اس طریقے سے تھا کہ ایک آیت کم از کم 2 صحابی سے لیا کرتے تھے. امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کہتے جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد صرف یہ آیت کریمہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. اب بہت پریشان ہوئے، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی جانور خریدا تھا، وہ مکر گیا کہ آپ نے خریدا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کے حق میں گواہی دی حضرت خزیمہ نے. آپ نے پوچھا کہ خزیمہ گواہی کہاں سے دے رہے ہو؟ کہنے لگے کیا تم موجود تھے وہاں پر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آسمان سے وہی اترتی ہے، کہتے ہیں جبریل امین آئے تھے، وہی لے کر آئے تھے، ہم تصدیق کر لیا کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. تو یہ تو زمین کی بات ہے، دنیا کی بات ہے. جب آپ اس میں غلط نہیں کہتے تو یہاں کہاں غلط کہیں گے؟ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا خزیمہ تیری گواہی 2 گواہوں کے درجے میں ہے. تیری ایک گواہی 2 گواہی کے قائم مقام ہے. ایک آیت کریمہ حضرت خزیمہ پیش کر رہے ہیں، ان کی روایت پر لقد جاءکم رسول من انفسکم کو لکھا گیا. اس طریقے سے قرآن کریم جمع کیا گیا اور پھر ایک زمانہ گزر گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور مصحف ابو بکر رکھا ہوا تھا جو مصحف کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ قرآن کریم رکھا گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ قرآن پاک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کو لے کر بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں جیسے پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یہاں تک نوبت آ چکی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے کہ تو غلط قرآن پڑھتا ہے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کروا دیں. سارے صحابہ کے جتنے قرآن تھے حتیٰ کی جو صحیفہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرایا تھا اس صحیفے کو بھی لایا گیا اور سارے صحابہ کے قرآن کو بھی اکٹھا کیا گیا اور 5 رکنی ایک بورڈ بنایا گیا جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اور ان کو ذمہ داری دی گئی کہ تم قرآن کریم کو ایک طریقے پر لکھ دو تاکہ آپس میں اختلاف نہ رہ جائے. کس طریقے پر لکھیں؟ اگر سب متفق ہو جاؤ تو اس طریقے سے لکھ لو، اور اگر تمہارے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو لغت قریش پر لکھ لینا.
3 آدمی قریشی اس ووٹ کے اندر شامل تھے. لغت قریش پر لکھ لینا. اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کریم کے 5-7 نسخے تیار کیے اور جو باقی نسخے تھے صحابہ کے ان سارے نسخوں کو یا تو جلا دیا گیا یا پانی کے اندر اسے دھل دیا گیا تاکہ امت میں قرآن کو لے کر کوئی اختلاف نہ رہ جائے. اور قرآن کریم کو مختلف ریاستہائے اسلامیہ کے اندر تقسیم کر دیا گیا. کوئی قرآن مکہ بھیجا گیا تو کسی کو بصرہ اور کسی کو بحرین اور کسی کو ملک شام بھیجا گیا. مختلف شہروں کے اندر قرآن کریم بھیج دیا گیا تاکہ ہر جگہ ایک نسخہ محفوظ رہے. اسی نسخے کا نام ہے مصحف عثمانی. اسی نسخے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ کیا ہے؟ مصحف عثمانی ہے. اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. جیسے لکھا گیا اسی طریقے سے لکھنا پڑے گا. رسم الخط ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے اس طرح لکھا ہوا اسی طرح لکھنا پڑے گا. اس میں کہیں پر بغیر الف پڑھا نہیں جاتا اور الف لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اس کو لکھنا ہے. اسم لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے. اسم الفسوق بعد الایمان. بہت ساری آیات ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پر الف لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے. جیسے لکھ دیا گیا اسی طریقے سے پڑھا جائے گا اور اسی طرح سے لکھا جائے گا قیامت تک. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس مصحف کا نام مصحف عثمانی ہے. ان بچوں نے قرات سبا کے اندر بھی قرات کیا ہے. قرات سبا کیا چیز ہے؟ کچھ لوگ جو ہے استدلال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف. یہ قرآن کریم 7 طریقے پر نازل کیا گیا. عام طور سے علماء نے لکھا ہے, شراح حدیث نے لکھا ہے کہ قرات سبا پر اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہے سب کی سب 7 طریقوں پر پڑھی جا رہی ہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. قرآن کریم کی جتنی آیات ہوں وہ سب کو 7 طریقوں پر پڑھا جائے ایسا نہیں ہے. انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن کریم 7 لغات پر نازل کیا گیا. ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے 7 لغات پر نازل کیا گیا, یعنی ان 7 لغات کی خصوصی طور پر قرآن کریم کے نزول کے اندر رعایت کی گئی ہے. وہ 7 لغات کیا ہیں؟ لغت قریش ہے, لغت حوازن ہے, لغت حذیل ہے, لغت ازد بن شدوہ ہے, یہ اور لغت سعد ہے, سعد بن بکر. یہ 7 لغات ہیں جن لغات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. قرآن کریم کے نزول کے اندر ان ساری لغات کی رعایت کی گئی ہے. یہ ہے انزل القرآن علی 7 احرف کا مطلب. پھر قرات سبا کا کیا مطلب ہے؟ ان بچوں نے قرآن پڑھا ماشاءاللہ بڑے واضح سبا. یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اگر نماز میں پڑھا دے کوئی کھڑا ہو کر کے دوسری قرات میں ورش کی روایت میں پڑھ دے یا عاصم کوفی کی روایت میں پڑھ دے, حفص کو چھوڑ کر عاصم کوفی کی روایت میں پڑھ دے یا قصائی کی روایت میں پڑھ دے یا خلف خلاص کی روایت میں پڑھ دے یا دوری کی روایت میں پڑھ دے یا مکی کی روایت میں پڑھ دے تو پیچھوا سے ڈنڈا لے کے دوڑا دیں گے. ہم تو غلط پڑھ رہے ہیں, سمجھ گئے نہیں. اگر سورت یاد ہو دوڑا دیں گے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علماء نے لکھا ہے قرات سبا سب کی سب متواتر ہیں. جس سے تلاوت کریں گے نماز ہو جائے گی. مغرب اور جزائر ملک ہیں, ان ملکوں کے اندر ورش کی روایت پڑھی جاتی ہے. آپ ان کو سنیں گے تو ورشی کی روایت پڑھتے ہیں. جیسے بچے نے پڑھا تھا الصلاۃ, یہ ورش کی روایت میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابدال کیا تھا, یہ ورش کی روایت کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں بچے جو پڑھ کے سنا رہے تھے الگ الگ قرآن کی روایات تھیں.
یہ ہمارے مخلص اساتذہ نے اور امت کے ماہر رجال کار نے نظام کو سہل کر دیا کہ بڑی آسانی سے حرفی جو ہے پڑھ کے گزر جاتے ایک ہی جگہ سب مت کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کون کیا ہے. ان سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کس کی قرات کون ہے, کس کی قرات کون ہے, اور یہ معلوم ہونا ضروری ہے, یہ معلوم ہونا ضروری ہے. در حقیقت 7 قرآن تھے. میں اس کو لے چلتا ہوں نبی علیہ السلام کے دور سے بہت مختصرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو مسلم شریف کے بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خذوا القرآن من 4 قرآن سیکھو 4 لوگوں سے. اب آپ کہیں گے کیا 4 صحابہ قاری تھے, کیا 4 صحابہ حافظ تھے؟ ارے حافظ قاری تو بے شمار ہیں, لیکن اب یہاں مسجد میں قرات پڑھانے والے چل رہے ہوں گے, 2-3 لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. حفظ کی درسگاہیں حافظ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تقریباً مبارک پور میں الحمدللہ 500-600 تو ہوں گے ہی الحمدللہ. 500-600 سے کم حافظ نہیں ہوں گے مبارک پور, اور زیادہ ہوں گے. لیکن حفظ پڑھانے والے حفاظ تو چل رہی ہے, مشکل سے جو ہے 15-20 ہوں گے, 15-16-17 ہوں گے, 18 ہوں گے. تو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پڑھنے والے صحابہ تو بے شمار تھے, اور قرآن کا حفظ کرنے والے بھی صحابہ بے شمار تھے. ان کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے کتنے صحابہ نے قرآن کریم سیکھا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خذوا القرآن من 4 قرآن سیکھو 4 لوگوں سے. لیکن 4 ہی نام کیوں لیا؟ کچھ خاص رہا ہوگا. 4 نام لینے کی وجہ ہے کہ ان کے اندر کچھ خصوصیت تھی, کچھ گن تھا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام لیے. خذوا القرآن من 4 قرآن سیکھو میرے 4 صحابہ سے. من عبداللہ بن ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پتلے دبلے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران دیکھا, بہت باریک تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ ران بڑی وزنی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی اتنی عزت کرتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا رضیت لامتی ما رضی به ابن ام عبد, کہ میں اپنی امت کے لیے اس بات سے راضی ہوں جس بات سے ابن ام عبد راضی ہیں. ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے. عبداللہ بن مسعود میری امت کے حق میں جو پسند نہ کرے وہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی شان ہے. اعلیٰ درجے کے قاری تھے. جیسے قاری صاحب نے ابھی جو ہے بچوں کو تیار کیا, ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دستگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی زائر آیا ملاقات کرنے کے لیے تو دیکھا کہ شاگردوں کو مسجد میں لے کر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. تو کہنے لگے حضرت آپ کے جتنے شاگرد ہیں علقمہ پڑھ رہے تھے. علقمہ جانتے ہیں؟ علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے شاگرد ہیں. اور علقمہ بڑے اعلیٰ درجے کے فقیہ, اعلیٰ درجے کے عالم. علقمہ کی فقاہت کو بہت اعلیٰ فقاہت کہا گیا ہے, اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے حضرت علقمہ. اور عبداللہ بن مسعود کو ذرا پوچھیے, اما عبداللہ کا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعودی تھے. ایک بات چلتے چلتے اور بتا دوں, لوگوں کو بڑا اعتراض رہتا ہے فقہ حنفی کا مدار کس صحابی پر ہے؟ فقہ حنفی کا مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے. ہماری اکثر روایات, اکثر مستدلات جو ہم عمل کرتے ہیں وہ سب کی سب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. ہماری امت کا فقہ یعنی علماء احناف کا فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست منقول ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. حضرت
عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کیا آپ کے سارے شاگرد ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے جس سے چاہو سن لو. الحمدللہ سب بچے ایسا ہی پڑھ رہے ہیں، آپ جس سے چاہیں سن لیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ درجے کے قاری تھے کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ علیک انزل علیک القرآن، آپ پر قرآن نازل ہوا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں دوسرے سے قرآن پڑھ لوں، قرآن سن لوں. دوسرے سے قرآن سننے کا جی چاہتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور پڑھتے پڑھتے جب پہنچے تقریباً آدھا پارہ پڑھنے کے بعد فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن مسعود بس کرو. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو حضرت ابن مسعود اتنے اعلیٰ درجے کے قاری تھے، اس لیے آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو کس سے سیکھو؟ ابن مسعود سے سیکھو. اور قرآن سیکھو ابی بن کعب سے. ابی بن کعب کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرأ الامہ ہے، امت کے سب سے بڑے قاری، جن کے بارے میں ایک حدیث بہت مشہور ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رونے لگے. ان کو اقرأ الامہ کہا جاتا ہے، امت کے سب سے بڑے قاری. آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. اور پھر فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو معاذ بن جبل سے سیکھو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو افقہ الامہ کہا جاتا ہے، امت کے اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے، فقہائے صحابہ میں شمار ہوتا تھا اور اعلیٰ درجے کے قاری تھے، اعلیٰ درجے کے حافظ تھے. حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے مفسر بھی تھے، قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کرنا بھی خوب جانتے تھے. جانے لگے یمن تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے کتاب اللہ میں تلاش کروں گا کوئی مسئلہ آئے گا تو، اور کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو سنت رسول اللہ میں تلاش کروں گا، اور اگر نہیں ملے گا تو استعین برائی، اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی اسی وقت کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی توفیق دی جس کے اندر خیر ہے، صحیح بات کی توفیق دیا، تمہارے سوچنے کا طریقہ صحیح ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا تو میں قرآن و سنت میں غور کر کے اجتہاد کروں گا. اجتہاد کی بھی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل نہیں فرمائے ہیں، ہاں اس کی کوئی نہ کوئی اصل مل جائے گی قرآن اور سنت کے اندر. اور ساری چیزوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے. ہر دور میں اجتہاد کی ضرورت تھی اور اجتہاد کی ضرورت رہے گی، امت اجتہاد کرتی رہے گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو معاذ بن جبل سے سیکھو، اور آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو حضرت سالم مولا حذیفہ سے قرآن، مولا ابی حذیفہ سے قرآن سیکھو. سالم مولا دیکھو دو ہیں، ایک حذیفہ ابن الیمان ہے، سمجھ گئے نہیں؟ حذیفہ ابن الیمان صاحب اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی علیہ السلام کے اسرار اور رموز کے رازدار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ حذیفہ ابن الیمان ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ بھی صحابی، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں. کیا ہے؟ آزاد کردہ غلام. کیا حیثیت آزاد کردہ غلام کی؟ معاشرے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جس غلام کو خرید کر آقا نے آزاد کر دیا، عربی زبان میں اسے مولا کہا گیا، یعنی آزاد کردہ غلام. لیکن اگر وہی آزاد کردہ غلام قرآن سیکھ لے، قرآن پڑھ لے، اس کا رتبہ اور مقام اس قدر بلند ہو رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن سیکھنا ہے تو سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھو.
حضرت ساری مسجد قباء کے امام تھے، معلوم ہے؟ مدینہ کے اندر قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنے والے صحابی ہیں جنہوں نے گھر گھر قرآن پہنچایا ہے. دو صحابی خاص طور سے مشہور ہیں. ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ترجمان القرآن کہا جا رہا ہے، جن کے بدن میں پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن قرآن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ مدینہ کے گھروں میں اور مدینہ والوں کو قرآن سکھانے کے لیے جس صحابی کو بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے، اس صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر و احد کے اندر مہاجرین کے جھنڈا بردار تھے اور صرف وہ 39 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے. جوانی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مقام عطا فرمایا. اور جب دفن کرنے کی نوبت آئی ہے، اللہ اکبر، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جا رہا ہے اور پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھک دیا جائے اور پیر پر خاص رکھ دی جائے. ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. یہ ترجمان القرآن ہے. کہتے ہیں قرآن کا پہلا امبیشٹر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہی کے شاگرد ہیں حسین بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب رات کی تنہائی میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو فرشتے قرآن سننے کے لیے اتر رہے ہیں. قاری قرآن کو کبھی حقیر مت سمجھنا، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا. حفاظ کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. علماء کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. آپ نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا چراغ بنا رکھا ہے. یہ ہدایت کے چراغ ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و برکات اور اپنی رحمتوں کو عام کیا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. اور امت ہدایت پر رہے گی جب تک اپنے حفاظ قرآن اور علماء کو اپنے لیے ہدایت کا چراغ سمجھتی رہے گی، اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتی رہے گی. ان علماء کی جوتیوں میں ہمارے لیے نجات ہے. جب تک امت کا یہ عقیدہ رہے گا، امت کبھی بھٹکے گی نہیں، گمراہ نہیں ہوگی. امت نجات پر رہے گی، ہدایت پر رہے گی. اور جس دن امت نے علماء کو نظر انداز کر دیا اور علماء کی توہین شروع ہو گئی، علماء کی ناقدری شروع ہو گئی، یاد رکھیے گا امت بچ نہیں پائے گی. امت تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلی جائے گی. اس لیے ان کی خوب عزت کرنی چاہیے. حضرت سالم مولا بن حذیفہ آزاد کردہ غلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد قباء کے امام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرماتے ہیں. واقعی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم کے بارے میں فرمایا. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن قرآن کے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے. ان بچوں نے ماشاءاللہ عمدہ پڑھا، اچھا پڑھا قرآن کریم. قرآن کریم کے پڑھنے میں قاری ہم کسے کہتے ہیں؟ جو مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھ دے اس کو قاری صاحب کہتے ہیں. قاری صاحب کون ہے؟ جو مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم پڑھ دے وہ قاری صاحب ہیں. اب مخارج اور صفات کیا ہے؟ ہر حرف کا ایک مخرج ہے. مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ، کہاں سے حرف نکل رہا ہے. خا کہاں سے نکلے گا، سین کہاں سے نکلے گی، شین کہاں سے نکلے گی، صاد کہاں سے نکلے گا، طا کہاں سے نکلے گا، ضا کہاں سے نکلے گا، اور ضاد کہاں سے نکلے گا، عین کہاں سے نکلے گا، غین کہاں سے نکلے گا، فا کہاں سے، اور قاف کہاں سے، حمزہ کہاں سے، الف کہاں سے، یہ ساری چیزیں، جیم کہاں سے، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اساتذہ ان بچوں کو سکھاتے ہیں. ایک تو یہ ہے، اس کو مخرج کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے صفات. ایک ایک حرف کی الگ الگ صفات ہوتی ہیں. کسی کے اندر شدت پائی جاتی ہے، کسی میں صفت جہر ہے، اور کسی میں رحمت ہے، نرمی سے پڑھنا، کسی میں لینیت ہے، کسی میں جو ہے صفات استعلا پائی جاتی ہیں، کسی میں تفخیم ہے تو کہیں پر ترقیق ہے، کہیں تفشی ہے، کہیں تصغیر ہے. یہ ساری چیزیں یہ اساتذہ ان بچوں کو سکھاتے ہیں. کہیں قلقلہ ہے، آواز پڑھنے کے بعد لوٹتی ہے، سمجھ نہیں، کہیں قلقلہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان بچوں کو سکھائی جاتی ہیں.
اسی کو جو ہے علم قراءت. اور ایک چیز ان کو اور پڑھائی جاتی ہے وہ ہے معرفت الوقوف. کہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے, کہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے. اس کے لیے کم از کم 3 سال 4 سال یہ بچے خرچ کرتے ہیں, لگاتے ہیں. ان کو پہلے ترتیل مشق کرایا جاتا ہے. یہ کم از کم 4 کتاب پڑھنا ہوگی. کتنا؟ معرفت التجوید, ضیاء القراءت اور معرفت الوقف, خلاصۃ التجوید اور فوائد مکیہ. اتنی کتابیں ان بچوں نے پڑھی ہیں اور اس کا باضابطہ ان کا امتحان ہوتا ہے, امتحان دیتے ہیں اور وہ کتابیں ان کو یاد کرائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد باضابطہ ان کا امتحان ہوتا ہے, امتحان یہ پاس کرتے ہیں. پڑھنے کا بھی امتحان ہوتا ہے اور قاعدے اور ضابطے کا بھی امتحان ہوتا ہے. بچوں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے یہ اسی کی جھلک تھی جو قاری صاحب نے ان بچوں کو سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے سیکھنے کو بے حد قبول فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کے ماہرین ہیں وہ لوح محفوظ کے لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرما بردار ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے, ویفعلون ما یؤمرون, جو اللہ فرماتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں. ان فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اور کن کے ساتھ؟ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بوڑھوں پر قرآن کریم سیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ پر بھی سیکھنا ضروری ہے. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, قاری صاحب نہیں ہے, قرآن غلط پڑھیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم آپ کی جگہ کاف پڑھے تو مطلب بدل جائے گا. سمجھ رہے؟ ہاں کی جگہ ہاں پڑھ دیں اور بڑی ہاں کی جگہ چھوٹی ہاں نکال دیں, زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. قرآن کی تصحیح کر لی جائے. امام جزری نے فرمایا ہے الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن عاصم, کہ قرآن کو سیکھنا لازم اور ضروری ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے. جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہگار ہوگا. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, بلکہ واجب ہے. اس لیے آپ کی 60 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آئیے, ہماری صاحب کے یہاں داخلہ لیجیے, پڑھیے. اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. پورے ہو گئے, زبان نہیں چل رہی ہے, زبان موٹی ہو گئی, حروف ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 2 ثواب ملے گا. ایک ثواب قرآن پڑھنے کا اور دوسرا ثواب اٹک اٹک کر پڑھنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مقام عطا فرماتے ہیں ان قراء قرآن کو. ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء قرآن کے بارے میں ایک بات اور بہت عمدہ فرمائی. آپ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ, یہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہیں. یہ قرآن والے اللہ والے ہیں, اللہ کے گھر کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہیں. تو اتنا بڑا انعام مل جائے قرآن سیکھنے پر تو سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ سیکھیں گے نا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیے, میرے خیال سے اکثر بچے دوسرے محلوں کے ہیں. یہاں پر ہے کوئی اس محلے کا؟ بتاؤ, آپ لوگوں میں سے کوئی اس محلے کا ہے؟ کوئی نہیں ہے. آدھے پورے دلہن کے دکھ رہے ہیں, کچھ پرانی وغیرہ کے دکھ رہے ہیں, پر سب کو تو میں پہچانتا نہیں. کئی محلے کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ درسگاہ تو آپ لوگ کے لیے کھولی گئی ہے. میں جانتا ہوں کچھ بچوں نے داخلہ لیا ہوگا, لیکن کم نے داخلہ لیا ہے, اور لوگ داخلہ لیں, ٹھیک ہے, اور لوگ داخلہ لیں. اب ابو فیصل صاحب کو بھی داخلہ لینا پڑے گا, تب فائدہ ہوگا. یہ کیا مطلب ہے کہ دوسروں کو پڑھوائیں اور خود نہ پڑھیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دوسروں کو پڑھوا رہے ہیں اور خود نہیں پڑھے گا تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے محلے میں لوگ جیل میں یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر جانے کے بعد یہ بھی قاری صاحب ہے ماشاء اللہ, میں جانتا ہوں. جیل میں لوگ گئے اور وہیں پر جیل میں لوگوں نے قرات پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں سے نکل کر آئے تو تکمیل کیا. مجھے یاد ہے 65 سال کے لوگوں نے جو ہے الحمدللہ اس دور میں قرآن کریم سیکھا تھا ان مساجد میں آ کر.
اور ابھی بھی ہر سال میں دیکھتا ہوں الحمدللہ بعض لوگ ہیں 60 سال 70 سال میں جو ہے قرآن کریم کی تصحیح کر رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، پروفیسر ثناء اللہ صاحب تھے علی گڑھ کے اندر، انہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا تھا. کتنے سال کی عمر میں؟ 60 سال کی عمر میں. تو قرآن کریم سیکھیے، داخلہ لیجیے، یہاں پر مسجد میں آئیے، اپنے اوقات کو فارغ کریے، جتنے مصلیان ہیں سب قرآن کریم کی تصحیح کر لیں. آپ پوری قرآت نہیں پڑھنا چاہتے کم از کم قرآن کی تصحیح تو کر لیجیے، قرآن کا کم از کم آپ کا صحیح ہو جائے. یہی مقصد ہے. فی سبیل اللہ یہ ہمارے بیچارے اساتذہ کرام خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کی قدر کی جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے یہاں پر مل بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے. اور آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اسی لیے ان بچوں کے لیے شیرینی وغیرہ کا نظم ہوگا، آپ حضرات کے لیے بھی نظم ہوگا. یہ اسی قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، نصیحت کا سامان آ گیا. وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی تسلی کا سامان آ گیا. ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا سامان آ گیا. یہ قرآن پاک سراپا رحمت ہے. دل کے اندر جو وسوسے خارجان ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے آزمایا ہے، بہت سارے لوگ مالی خولیا کے مریض ہو جاتے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو وضو ہی کر رہے ہیں، پیر دھل رہے ہیں تو پیر ہی دھل رہے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے ان کو معاوضین 41 دن بتایا. کچھ لوگوں کو شک کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہیں گے 3 تو ذہن میں آئے گا کہ بیوی کو 3 طلاق دیا، سمجھ گئے؟ نہیں، بہت پریشان رہتے ہیں اس طرح کے لوگ. ایسے لوگوں کے لیے میں نے آزمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 41 مردوں میں نے پڑھنے کے لیے بتایا. ایک ہفتہ میں نے کہا پڑھ کے بتاؤ، ایک ہفتے میں نے دیکھا ان کی بیماری دور ہو چکی تھی. صبح شام پڑھنا تھا ایک ہفتے کے اندر. اور ایک مریض کو میں بتا رہا ہوں. تو قرآن کریم شفا بھی ہے، وشفاء لما فی الصدور. وسوسوں کا علاج ہے قرآن کریم. دل کو اطمینان چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا خاص تعلق چاہیے تو قرآن کریم پڑھیے. اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجیے اللہ کے فضل یعنی اسلام اور اللہ کی رحمت یعنی قرآن کے ملنے پر خوشی منائیں. فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندوں کو خوش ہونا چاہیے. هو خیر مما یجمعون. قرآن کریم سیکھنا، قرآن کریم یاد کرنا، قرآن کریم پڑھنا، یہ دنیا کے سرمایوں میں سے سب سے بہترین سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کریم سیکھنا بے حد مبارک فرمائے. اور قاری صاحبان نے اور حاجی صاحبان نے، منتظمین نے جو کچھ ان بچوں کے لیے محنت کی ہے، جن جذبات کا اور جن قربانیوں کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے. یہاں پر جو سلسلہ قائم ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلوں کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ربا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب بڑے گناہگار ہیں، مالک ہم سب قصوروار ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما. آج ان بچوں نے محنت و مشقت کے بعد قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اے اللہ ختم قرآن پر آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، آبا و اجداد کی، اے اللہ بال بال مغفرت فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. ان بچوں کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے آبا و اجداد کی مغفرت فرما. اے اللہ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ قرآن کریم سیکھنے سکھانے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ جو کبھی کوتاہی دی ہو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں انہیں صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ تنگہار ہوں ان کی تنگہاریوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی غیر سے شکلیں پیدا فرما. اے اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں دوا کرتے کرتے تھک گئے. اے اللہ مایوس سے ہو گئے. اے اللہ تیری رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اے اللہ ایسے مزمن امراض میں مبتلا تمام بیماروں کو اپنے فضل سے اللہ شفا عطا فرما دے. اے اللہ شفا عطا فرما دے. جن کے والدین بیمار ہوں اے اللہ انہیں بھی صحت و عافیت سے نواز دے. اے اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز دے. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. خیر کے ساتھ ان کے سائے کو تعدیل قائم فرما. اے اللہ قرآن کریم کی قرآن کا یہاں پر جو نظام قائم ہے، حفظ کا نظام قائم ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما. اور یہ بچے جو قاری ہو رہے ہیں اے اللہ انہیں خوب سے خوب تر بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خوب انہیں تلاوت کرنے والا بنا. اے اللہ ان بچوں کو آپ حافظ قرآن بھی بنا دیجیے. اے اللہ عالم دین بھی بنا دیجیے. اے اللہ انہیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما لیجیے. اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. اے اللہ اپنی بندگی ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ریا و رموز سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ کی وجہ سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ حقیقی توازو ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما دیجیے. علم نبوت کا نور ہمیں عطا فرما دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شریعت پر ہمیں چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ غفلت کی زندگی کو معاف فرما کر اے اللہ حاضری والی زندگی، حضور والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دل میں تیرے در پہ حاضری کا ہر وقت جذبہ ہو. اے اللہ ہمارا دل تیری مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہماری زبان سرشار ہو، تر ہو. اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی لذت نصیب فرما دے. اے اللہ ایمان کی لذت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی معرفت اور محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ نمازوں کی لذت ہمیں عطا فرما دے. نمازوں کا لطف عطا فرما دے. خشوع خضوع عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، خادم دین بنا دے. اے اللہ قاری قرآن بنا لے. اے اللہ اپنے دین کا داعی و شہدائی بنا دے. اے اللہ جہاں جہاں قرآن پاک کی خدمت
کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دے۔ اے اللہ جن دنیا چوری ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی قرآن پاک کی اس خدمت سے وابستہ ہے، اے اللہ اپنے کاروبار کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر لگتے ہیں، اپنی ضروریات کو پیچھے ڈالتے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، آپ بھی انہیں مقدم فرما دے۔ اے اللہ آپ بھی انہیں مقدم فرما دے، غیب کے خزانوں سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، مرنے کے بعد بھی انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دن کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں، اے اللہ جیسے جب بھی ہم سے جو گناہ ہوا، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں ہماری بچیاں بھی پڑھا رہی ہیں، اے اللہ ان کے بھی پڑھانے کو بے حد قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو صلاح و تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، جو غیر شادی شدہ ہے انہیں نیک سالے جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی غیر سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اے اللہ جو تقاضے جو ضروریات ہیں اپنے فضل سے اپنے خزانے سے ان تمام ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جیسے نیچے بنا ایسے ہی اس سے بہتر اوپر بھی بنوا دے۔ اے اللہ جو بھی مسجد والوں کے تقاضے ہیں، اے اللہ ان کے مسجد کے تقاضے یا ان کے گھریلو تقاضے، اے اللہ اپنے فضل سے سب پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے سب پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اے اللہ ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے۔ اے اللہ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو گیا، اے اللہ ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔